توبۃ النصوحہ صوفیہ کے نزدیک کیا ہے؟ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے فرما رہا ہے کہ توبہ کرو، اور ایسی کہ توبۃ النصوحہ۔ صوفیہ کے نزدیک توبۃ النصوحہ کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ جس گناہ سے یا جن گناہوں سے تم توبہ کرو تو پھر تم سے دوبارہ وہ گناہ سرزد نہ ہو۔ تو اس کے بارے میں ہے یہ کہ ایسی توبہ کی جائے۔ اصل میں علم تصوف جو ہے اس کا جو بنیاد ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد ہی توبہ سے شروع ہوتی ہے، اور اصطلاح تصوف میں بزرگ فرماتے ہیں کہ تا جو ہے اور اس کے بعد سواد ہے، اس کے بعد واو ہے، اس کے بعد فا ہے، 4 مرتبے اور 4 مقام ہیں۔ تصوف میں ان چاروں کو جب مکمل کیا جائے تو توبۃ النصوحہ ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے تا کا پہلا مرتبہ جو ہے وہ توبہ ہے، اور دوسرا ہے ترک، اور تیسرا ہے تعلق، اور پھر ہے تقرب۔ یعنی کہ تقرب، توبہ سے تقرب تک کا جو سفر ہے یہی سفر توبۃ النصوحہ کہلاتا۔ کیوں کہ ان کے نزدیک جب آدمی کسی گناہ سے توبہ کرتا ہے تو پھر اس سے اگر وہ گناہ سرزد ہوا تو گویا اس نے توبہ ہی نہیں کی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے بھی توبہ کے بارے میں سوال ہوا تو آپ فرماتے ہیں کہ توبہ وہ ہے جس گناہ سے تو کرے اور پھر 40 برس تو اس سے وہ گناہ سرزد نہ ہو۔ تو اس کا مطلب ہے تو نے توبہ کی تھی۔ اور ان کے مطابق، صوفیہ کے مطابق یہ ہے کہ بندہ جس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے اور وہ اس کی توبہ قبول ہوتی ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اس گناہ کو نہیں کرتا۔ اب توبہ کے بعد جو مرتبہ ترک ہے، درجہ ترک کا ہے، تو ان کے مطابق کم از کم ترک یہ ہے کہ تو گناہوں کو ترک کر دے، اور یہ تصوف کے ابتدائی حصے کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اس میں ابتدائی قدم رکھتے ہیں ان کا ترک یہ ہے کہ وہ کم از کم گناہوں سے ترک کرتے ہیں، گناہوں کو ترک کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی منتہا یعنی کہ انتہا یہ ہے کہ تو حق کے سوا ترک کر دے۔ وہ کہتے ہیں جب تو حق کے سوا ترک کرتا ہے تو پھر تعلق پیدا ہوتا ہے،
اور اس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے تیرا منہ صرف حق کی طرف رہے. جب اس تعلق پہ تجھے استقامت ہو جاتی ہے تب تقرب کی منزل شروع ہوتی ہے. اب توبہ ہی میں ہی اتنی آزمائشیں آ جاتی ہیں بندے کو کہ وہ آگے اس کا سفر مشکل ہو جاتا ہے. کیوں کہ اس راستے میں اسے 3 دشمنوں کا پہلا جو دشمن ہے اس کا نفس ہے، دوسرا دشمن شیطان ہے، اور تیسرا اس کا دشمن جو ہوتے ہیں وہ تعلق دار ہوتے ہیں. یعنی کہ اہل دنیا. اسی لیے صوفیہ کے نزدیک دنیا داروں کی صحبت سے اجتناب کرنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دنیا داروں کی صحبت سے اجتناب کرو اور اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو. اسی لیے قرآن بھی کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو یہ جو 3 جو اس کے دشمن ہیں، اب پہلوں سے بچنے کے لیے تو اس کو ضروری ہے کہ وہ دنیا داروں کی صحبت سے اجتناب کرے. اب دنیا داروں کی صحبت سے اجتناب کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ ان کو چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کو چھوڑا جائے. ان سے میل جول رکھا جائے مگر بقدر ضرورت. دنیا میں جب آدمی رہتا ہے تو اس کا ہر سے تعلق ہوتا ہے. بشر بنائے بشر ہے، بشر بشر کی ضرورت ہے، مگر ضرورت تک ہے. خواہش نہ بن جائے اس کی وہ بات. کیوں کہ جو خلق کا دروازہ اپنے پر بند نہیں کرتا رب کا دروازہ اس پہ نہیں کھلتا. تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے نا، سب سے زیادہ جو گناہ سرزد ہوتے ہیں نا، وہ 2 چیزوں سے ہوتے ہیں. ایک ہماری آنکھ اور ایک ہماری زبان. تو اس راستے میں ان 2 کا کنٹرول کرنا اور قابو کرنا نہایت ضروری ہوتا ہے. جس نے اپنی آنکھ کو اور جس نے اپنی زبان کو قابو ہوتی، اس سے کچھ بھی قابو نہیں ہوتا. نہ وہ کسی مقصد کا ہے نہ کسی مطلب کا. اور زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ خاموشی اختیار کرے. آپ خاموش رہنا سیکھے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خاموشی بہترین حکمت عملی ہے. تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر خاموش نہیں رہا جائے، صوفیہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں اگر خاموش تو سے نہیں رہا جا رہا تو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھ، اس میں لگا کے رکھ اس کو. کیوں کہ اگر تو اس کو اس میں نہیں لگائے گا نا تو شیطان اس کو کہیں اور لگا دے گا. اور نگاہ کو کنٹرول کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ اس کو نیچی رکھ. اب نیچی رکھنے سے مفہوم اس کا بہت بڑا ہے. یعنی کہ تیری نظر نہ کسی نامحرم کی طرف جائے نیچی رہے گی تو، اور نہ ہی کسی عیبوں کی طرف جائے کسی کے، کہ کسی کی کمزوریوں تک جائے، یہ کسی کے عیبوں تک جائے، کسی کے گناہوں تک جائے. اور نہ ہی تیری نظر اپنی نیکیوں پر جائے، اپنی خوبیوں پر جائے. تو جس نے ان تین مفہوموں کو پورا کیا گویا اس نے اپنی نظر جھکائی. اور جس نے اس میں سے ایک بھی مفہوم کو چھوڑا تو گویا اس نے کچھ بھی نہیں کرا، وہ ابھی توبہ کے درجے میں داخل نہیں ہوا. یہ توبہ کی شرائط میں سے صوفیہ کے ہاں ہیں یہ بات. ابھی تعلق اور تقرب اور ترک کا درجہ تو الگ ہے. تین چیزوں پہ قرآن کریم سورہ ہمزہ میں بڑی سخت وعید دے رہا ہے. کسی پہ بہتان لگانے پہ، کسی پہ الزام لگانے پر، اور بخالت پر. تو اب ہماری زبان سب سے زیادہ جو چلتی ہے وہ دو چیزوں پہ چلتی ہے: کسی کی بہتان پر، کسی کی غیبت پر، کسی پہ الزام پر. اور ہماری نظر سب سے زیادہ جو چیزیں دیکھتی ہے وہ کسی کے گناہ، کسی کی برائیاں دیکھتی ہے. یعنی کہ انسان اگر روکتا نہیں تو اس کی نظر بالکل مکھی والی ہے خصلت. اللہ نے مکھی کو 1000 آنکھیں دی ہیں، لیکن وہ 1000 آنکھوں کے باوجود بیٹھتی گند پر ہے جا کے. تو اس کی 1000 آنکھوں کا نتیجہ کیا نکلا؟
تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے عقل کی جو آنکھیں دی ہیں وہ 1000 دلیلیں دیتے ہو تم ایک بات پر، لیکن دے تو کسی کی برائی پر ہی، کسی کے گناہ پر ہی، کسی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، کسی کو بے عزتی کرنے کے لیے۔ تو اب تم میں اس میں فرق کیا رہ گیا گند میں؟ اس کی آنکھیں گندگی کا تقابل نہیں کر سکی اور اچھائی کا، اور تمہاری عقل نہیں کر سکی۔ فائدہ تو کچھ نہ ہوا پھر۔ تو اللہ کے تقرب تک پہنچنے کے لیے بندوں سے ہی، خلق سے ہی گزرنا ہے۔ اور یہی اس کی آزمائشیں ہیں، اور یہی اس کا جہاد ہے، جد و جہد ہے اس کے لیے۔ اپنی خوبی انسان کو ایک نظر آتی ہے، اپنے 1000 عیب چھوڑ دیتا ہے، اس کو نظر نہیں آتے۔ دوسرے کی 1000 خوبیوں کو نظر انداز کر کے اس کے ایک عیب کی طرف نظر کرتا ہے۔ تو اس کی جزا سزا کا ذمہ دار نہیں ہے، تو اس کا مکلف نہیں ہے، یا وہ تیرا مکلف نہیں ہے۔ اس کا بھی معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہے، اور تیرا معاملہ بھی اپنے رب کے ساتھ ہے۔ تو تجھے اپنا جواب دینا ہے، اس نے اس کا دینا ہے۔ اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ تبلیغ جو ہوتی ہے نا، تبلیغ وہ زبان سے نہیں ہوتی ان کے نزدیک۔ وہ کہتے ہیں تبلیغ کر اپنے کردار سے۔ اور اگر تیرا کردار اچھا ہے اور اس سے کر سکتا ہے تو تجھے زبان کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بند ہی رکھے۔ ایک شخص مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا مولا، میں بالکل پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ آپ نے کہا اچھا؟ اور اس نے کہا میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تو پڑھا لکھا نہیں ہے تو تجھے ناسک اور منسوخ کا بھی نہیں پتا، تو پھر تو تبلیغ کیسے کرے گا؟ اس نے کہا اسی لیے تو آپ کے پاس آئے ہوں کہ میں تبلیغ کرنا بھی چاہتا ہوں اور میں پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں، مجھے کوئی راستہ بتائیں۔ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کر سکتا ہے تو تبلیغ؟ تو اس نے کہا کیسے کروں؟ آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان بند رکھ۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں نے اپنی زبان بند کر لی تو میں لوگوں کو تبلیغ کیا کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا تبلیغ تجھے زبان سے نہیں کرنی۔ کہا پھر؟ کہاں اپنے کردار سے کرنی ہے۔ اپنا کردار ایسا بنا کہ لوگ تجھے دیکھیں اور ان تبلیغ ہوتی رہے۔
صوفیہ کے یہاں معیار تبلیغ کا جو ہے وہ زبان سے نہیں ہے، کردار سے ہے۔ اور جب تم کردار بنا لیتے ہو نا تو پھر زبان سے تبلیغ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ کیوں؟ کہ لوگ متاثر تمہارے کردار سے ہوں گے، تمہاری زبان سے نہیں۔ اور لوگوں کے دلوں پہ اثر تمہارا کردار کرے گا، تمہاری زبان نہیں کرے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو کیا حکم دے رہا ہے کہ توبہ کرو، توبۃ النصوحا۔ اور جب ہم اس پر آتے ہیں تو یہیں سے ترک شروع ہوتا ہے۔ کس نے حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضور، ولی آدمی کب ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب وہ خلق کو بے عیب دیکھنے لگتا ہے۔ ابھی کس کو خلق بے عیب نظر آتی ہے؟ ہر آدمی کا تمہیں گناہ یاد رہتا ہے، نیکی یاد نہیں رہتی۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہم میں دو چیزیں برابر رکھی ہیں، فسق اور فجور اور تقوی۔ یہ ہماری زمین میں دونوں بیج پڑے ہوئے ہیں۔ ہم جس کی آبیاری کریں گے وہ درخت پھوٹ جائے گا۔ اگر ہم تقوی کی آبیاری کریں گے تو یہ درخت پھوٹے گا، اور ہم فسق اور فجور کی آبیاری کریں گے تو یہ درخت پھوٹے گا۔ اب ہمارے پاس دونوں چیزیں ہیں، اب ہم کس کی پیروی کرتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں نفس دیا، اور نفس کو 3 طاقتیں دی، تاکہ یہ فسق اور فجور کو بڑھائے۔ کون کون سی 3 طاقتیں؟ اللہ نے جو نفس کو 3 طاقتیں دی وہ ہے، ایک سب سے پہلے سرکشی، دوسری شہوت، اور تیسری غفلت۔ اب ان تینوں طاقتوں کو توڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے
طریقے دیے. سرکشی کو توڑنے کے لیے اطاعت دی. کہ سرکشی ٹوٹے گی اطاعت سے، شہوت ٹوٹے گی ترک سے، اور غفلت ٹوٹے گی تعلق سے. اور جو اس طرف نہیں آئے گا تو وہ تینوں طاقتیں اپنا کام کریں گی. جس کو ان کو توڑنے کا زہر ہے نا، زہر کو مارنے کے لیے تریاق چاہیے. تو یہ ان تینوں زہروں کے تین تریاق ہیں. اگر کسی کو معلوم ہے تو وہ کامیاب ہو گیا، نہیں معلوم تو وہ پھنس گیا. اب یہ تینوں چیزیں سب پہ حملہ آور ہوتی ہیں، سب پہ حملہ آور. کیوں؟ کہ اللہ نے نفس کو بنایا ہے، اور اس کی آزمائش سب پر ہے. انبیاء کو اللہ نے محفوظ کر لیا، وہ وہمی طور پہ محفوظ ہو گئے کہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی. اس لیے ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے لے لی تاکہ ان پہ کوئی آنچ نہ آئے، کوئی ان پہ سوال نہ کرے. اس لیے کہ یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے. تو یہ مجسم کردار بن جائے. اب ان کے بعد باقی سب کی جو حفاظت ہے وہ ان کی کسب سے ہے. اب جو اس تین سے بچنا چاہتا ہے وہ کسب کرے. اب کسب کیا کرے کہ یہی تینوں کا تریاق انبیاء نے بتایا کہ بھئی آؤ اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، تاکہ تمہاری سرکشی ختم ہو. آؤ گناہوں کا ترک کرو، توبہ کرو تاکہ تمہاری شہوت ختم ہو. آؤ رب سے تعلق جوڑو تاکہ تمہاری غفلت ختم ہو. اور یہی تین چیزیں ہیں وہ مین جو ہمیں گناہوں میں مبتلا رکھتی ہیں، رب سے دور رکھتی ہیں، اطاعت گزار ہونے نہیں دیتی. تو اب یہی تین چیزیں جو ہیں ہمارے فسق فجور کو بڑھاتی ہیں، اور وہی تین چیزیں جو ان کے تریاق ہیں ہمارے تقوی کو بڑھاتی ہیں. تو اب ان دونوں معاملوں میں دونوں حق اور باطل ہوئے نا. اب دونوں معاملوں کے لیے سب سے جو اہم چیز ہے
کہ فجر فجور کیسے بڑھے اور تقویٰ کیسے بڑھے. اگر صحبت دنیا داروں کی ہوگی تو فسق اور فجور بڑھے گا. اور اگر صحبت اہل اللہ کی ہوگی، نیکوکاروں کی ہوگی، تو تقویٰ بڑھے گا. تو جو صحبت ہوگی وہ دونوں کو تقویت دینے کے لیے ہوگی کہ کس کی صحبت ہے تو کس کو تقویت ملے گی. اسی لیے ترک سے جو شروع ہوا معاملہ وہ سب سے پہلے کیا ہوا کہ دنیا داروں کی صحبت سے بچو. اپنی نگاہ کو نیچے رکھو، اپنی زبان کو بند رکھو. انسان سمجھتا نہیں ہے، انسان کی زبان کے چند الفاظ اس کی آخرت کا فیصلہ کرتے ہیں. اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرا فیصلہ ہو چکا اور میں نے خود ہی کر لیا. اس لیے بزرگوں کے نزدیک وہ کہتے ہیں اپنی زبان کو قابو رکھ، اس کو کھول بقدر ضرورت، جتنی ضرورت ہو اتنی کھول، اس کے بعد اس کو پھر قابو کر. یہ کھلی کب رہتی ہے؟ جب ہم غفلت میں ہوتے ہیں. جب ہم غفلت میں ہوتے ہیں نا تو پھر شیطان ہم پہ پوری طرح حاوی ہوتا ہے. اور جب وہ پوری طرح حاوی ہوتا ہے تو پھر منہ سے کچھ بکواتا رہتا ہے آرام سے بیٹھا ہوا. اچھی بات کرنے کا دل نہیں چاہے گا، لیکن فالتو باتیں، بہتان بازیاں، جھوٹی کہانیاں خوب کرواتا رہے گا. اس میں زبان نہیں تھکے گی اس کی، لیکن اس کو بولو بھائی تسبیح اللہ کر لے، بس اس کو نیند آنے لگے گی. کیوں کہ وہ دیکھتا نہیں کہاں جا رہا ہے، یہ کس طرح کو گیا، اس کا تو راستہ نہیں ہے. اس کا تو راستہ میرا ہے، اس کو میری طرف آنا ہے. وہ انسان کی فطرت سے واقف ہے. تو جب وہ اس کی فطرت سے واقف ہے تو اس کے لیے سامان بھی کیا ہے اس نے، بغیر سامان کی نہیں آیا. وہ اس دنیا میں رنگینی ڈالی ہے، اور رنگینی اس لیے ڈالی ہے کہ اس کی شہوت جاگے اس کو دیکھ کر. اور جب اس کی شہوت جاگے گی رنگینی کو دیکھ کر تو پھر یہ اطاعت سے نکل جائے گا، سرکشی کرے گا اختیار. اور جب یہ سرکشی اختیار کرے گا تو غفلت میں چلا جائے گا. تو گویا اس کا قابو ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں
اس کا علاج صوفیہ کیا کرتے ہیں کہ اطاعت میں رہے. جب تو کسی کی اطاعت اختیار کرے گا تو اطاعت اس لیے اختیار کرے گا کہ تیری رغبت اس سے ہوگی. جس سے تم محبت کرتے ہو، رغبت رکھتے ہو، عقیدت رکھتے ہو، محبت رکھتے ہو، اس کی 10 نہیں مانو گے، 2 تو مانو گے. تو تمہیں ماننے کی عادت پڑ جائے بس خالی. جب تمہیں ماننے کی تھوڑی سی عادت پڑ جائے گی تو تھوڑے سے گناہ کم ہو جائیں گے، تھوڑی سرکشی کم ہو جائے گی، تھوڑی غفلت کم ہو جائے گی. اب اسی سلسلے کو لے کے پھر وہ آگے چلتے ہیں تھوڑا تھوڑا. ایک دم کوئی بھی نہیں نکل جاتا. تو جب تم اطاعت میں آتے ہو نا تو تمہیں گناہ سے نفرت ہونے لگتی ہے. پھر تمہارا ضمیر جو اندر ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا جاگتا ہے. پھر وہ رات کو تمہیں نا اپنے بستر پہ ملامت کرتا ہے تھوڑا سا کہ آج تو نے یہ نہیں کرا، اچھا نہیں کرا، یہ آج اچھا نہیں کرا، یہ آج اچھا نہیں کرا. تو وہ کہتے ہیں کہ تو گنتی گن آج تو نے کتنا اچھا نہیں کرا. یعنی چوتھا سبق ہے محاسبہ، کہ تو اپنے بستر پہ اپنا محاسبہ کر کہ آج تجھ سے کتنی نیکی سرزد ہوئی اور اس کا محاسبہ کر. اب کل کچھ کم گناہ کر، کچھ زیادہ نیکی بڑھا. اب ان کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ اگر تیرا آج تیرا کل سے بہتر نہیں تھا اور تیرا کل آج سے بہتر نہ ہوا تو ظلمت میں ہی گھرا رہا. دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے کیوں ہمیں 5 نمازیں فرض کری؟ 50 کری تھی نا. 5 بار آئیں معاملات طے ہو گئے کہ بھی 5 تو کرنی ہی ہے اب ہر حال میں. اب 5 تو تم پہ وہ ہیں کہ جو تمہیں ہر حال میں ہی کرنی ہے. کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی فطرت سے واقف ہے، اس نے بنایا ہے نا اس کو. اب وہ چاہتا ہے کہ 5 بار میرے سامنے آئے تاکہ میں اس کو یاد رہوں 5 بار. تاکہ یہ برائیوں سے رکے. نماز کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ روکتی ہے تمہیں برائی سے. جو چیز برائی سے اور بے حیائی سے روکے گی وہ تمہاری شہوت کو بھی توڑے گی، تمہاری غفلت کو بھی توڑے گی، تمہیں اطاعت میں بھی لائے گی.
تو اس لیے تمہیں 5 مرتبہ اپنے سامنے بلایا کہ میرے سامنے آ 5 بار تو ضرور. اور تیار ہو گیا ہاتھ منہ دھو کے وضو کر کے ہے. ارادہ ہے یہ وضو کر لینا پوری عمل تیاری میں جا رہا آدمی ہتھیاروں کے ساتھ اپنے, تاکہ پورا ارادہ کر کے جب تو آئے گا تو باقی چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر آئے گا. اور جتنی بار سامنے آتا جائے گا اتنی تیرے کو گناہوں سے برائیوں سے نجات ملتی جائے گی. یہی بات ہے صحبت کی کہ 5 دفعہ دن میں جا اور اپنے رب سے باتیں کر کھڑا ہو کے اس سے تعلق پیدا کر. ہم قرض اتارنے جاتے ہیں, وہ کہتا ہے محبت سے آپ لا صلاۃ الا بحضوری قلب, کہ یہ حاضر ہو, غفلت میں مت آئے یہاں پہ. یہ وہ حاضری ہے جو روح اور نفس دونوں کی ہے. تو دونوں پہ اس حاضری کا اثر ہے. آج جو پابندی سے رب تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا اور وہ محبت سے جائے گا, کل قیامت کے دن جب رب تعالیٰ جلوہ گر ہوگا اپنی شان کے مطابق, تو جو لوگ قیام کرتے تھے وہ کھڑے رہیں گے, ورنہ گر پڑیں گے سب, منہ کے بل گریں گے سب. لیکن وہ جنہوں نے دنیا میں قیام کیا ہوگا وہ لوگ کھڑے رہیں گے اور وہ اس شان اس جلوے کو دیکھیں گے, ورنہ سب منہ کے بل گر پڑیں گے. تو یہ تمہیں یہاں پریکٹس وہاں کے لیے کرائی جا رہی ہے. کہ یہاں تم اس کے انوارات برداشت کرنے کے قابل ہو جاؤ. تو یہی بات ہے کہ اہل تصوف کے نزدیک اطاعت اس لیے کہ اطاعت سے محبت پیدا ہوتی ہے, اور جب محبت پیدا ہوتی ہے تو اس سے اخلاص پیدا ہوتا ہے, اور اللہ کو وہی عمل پسند ہے جو اخلاص کے ساتھ ہے. اب ان کے نزدیک اخلاص جب تک پیدا نہیں ہوتا جب تک لالچ رہتا ہے. پھر لالچ سے نکل اخلاص میں داخل ہو. اخلاص کیا ہے؟ کہ
میں جو عمل کروں اس کا صلہ نہ چاہوں. یہ اخلاق کی ابتدا ہے. اور میں جو عمل کروں اس کا صلہ چاہوں. جائز تو یہ بھی ہے مگر یہ لالچ کے ساتھ. یہ تجارت ہے پھر ایک. اسی لیے صوفیہ کے نزدیک، اہل تصوف کے نزدیک، جو مرتبہ کمال پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں ان کے نزدیک گناہ سے توبہ نہیں رہ جاتی. وہ کہتے ہیں توبہ کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ گناہ سے توبہ نہ ہو، توبہ نیکی سے. اس لیے کہ گناہ سے توبہ تجھ میں عاجزی پیدا کرتی ہے. گناہ تجھ میں اگر احساس ہو تجھے گناہ کا کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے تو وہ تجھے عاجزی پیدا کرے گا. مگر نیکی کا احساس ہو جائے کہ میں نے نیکی کری ہے تو تجھے تکبر پیدا کرے گا، تجھ میں ریا لائے گا. یہ اس سے زیادہ خطرناک کام ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں تو گناہ سے اس طرح نکل جا کہ تجھے گناہ سے توبہ ہی نہ کرنا پڑے، تاکہ تیرا تعلق قائم ہو جائے. گناہ سے تیرا ارادہ ختم ہو جائے. اب تیری تقدیر کے گناہ رہ جائیں گے. گناہ ختم نہیں ہوتے مرتے دم تک بھی. اللہ نے انبیاء کو پاک کیا اس سے بس. جو لکھا گیا ہے نا وہ سرزد ہوگا، لیکن وہ تجھے نقصان نہیں دے سکے گا، اس لیے کہ تو نے ارادہ ہی ترک کر دیا ہے اس کا. اس کو کہتے ہیں محفوظ ہونا، کہ اللہ، اولیاء اللہ کو جو محفوظ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ پھر ان کا گناہ ان کو نقصان نہیں کرتے. کس نے حضرت سیدی شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ حضور کیا انسان اللہ سے تعلق پیدا ہونے کے بعد بھی گناہ کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تعلق پیدا ہونے کے بعد نہیں، اس کے اور اس کا سرزد ہونا ضروری ہو گیا تو وہ ہو کے رہے گا. اب وہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ اس کے سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دے اپنے تعلق کی وجہ سے. وہ رب تعالیٰ کے ہاتھ ہے. لیکن ہمیں اس سے بچنے کا ارادہ بھی کرنا چاہیے اور سبب بھی کرنا چاہیے.
صوفیہ کہتے ہیں کہ تصوف خدا کے خوف سے شروع ہو کر امید پہ ختم ہوتا ہے. یعنی کہ ابتدا میں اس کا خوف ہوتا ہے، انتہا میں اس کی محبت ہوتی ہے. تو اس کا خوف سے اگر ابتدا کر لی تو گناہوں سے بچے گا. اور ایک دن جب اس کی محبت میں مبتلا ہو جائے گا تو پھر وہ تجھے خود محفوظ کر لے گا. اس کی ابتدا کیسے ہے؟ توبہ سے ہی. جب توبہ سے اور تقرب تک کی منزل طے کرتا ہے تو پھر تصوف کا دوسرا عرف سواد کا مفہوم شروع ہوتا ہے. پھر اس کو صدق و صفا حاصل ہوتی ہے. خود ہو کر فنا بالفنا ہو جاتا ہے، جو تصوف کا فا ہے. یہ مقام فنا ہے پھر اس کے لیے. پھر وہ اپنے وجود کو ختم کر دیتا ہے، ایک وجود باقی رہ جاتا ہے جو واجب الوجود ہے. کیوں کہ جو عدم وجود ہے اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، وہ فنا حاصل کر لیتا ہے اور وہ باقی رہ جاتا ہے جو واجب الوجود. مگر یہ راستہ نہ کتاب سے طے ہوتا ہے نہ خود طے ہو سکتا ہے. کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی خود طے نہیں کر سکتا اس راستے کو. یہ راستہ بغیر مرشد کے طے نہیں ہوتا. ورنہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو کسی کو مرشد بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، مادرزاد ولی تھے. ہزاروں بزرگ ایسے ہیں کہ جو مادرزاد ولی رہے، لاکھوں ایسے ہیں جو کسب سے ہوئے، لیکن ہر مادرزاد کو بھی کسب کرنا پڑا. کیوں کہ تزکیہ جو ہے اللہ نے قانون بنایا اس کا. کہ قد افلاح من تزکا، یہ اللہ نے قانون بنا دیا. اب فلاح کیا ہے؟ فلاح ولایت ہے. اگر چاہتا ہے تزکیہ کا، ذکر اور اذکار کا نمبر تو بعد میں آئے گا. اس کی اگلی آیت ہی کیا کہہ رہی ہے؟ وہ ذکر رب ہی فصل. اس کے بعد کہ تم اپنا تزکیہ کر، اپنے
फसल्ला जो है ये सल है, और सल के लुग़वी मायने जो है ना कुर्ब के हैं, राब्ता, कुर्ब, अपने रब का जिक्र कर। और उसकी नमाज पढ़। तो पहले जो चीज है वो भी कसबी, और दूसरी जो चीज है वो भी कसबी, दोनों में कसब पहले है। कि जब तुम किसी रास्ते पर चलो तो उसके जानने वाले के साथ हो जाओ। सीधे सदर की तरफ निकल पड़े और उसका लाडी की तरफ, अब वो सारी उम्र चलता रहे, सदर नहीं जाएगा, बाकी कहीं भी चला जाए। तो जिसने सदर देखा होगा वो ही लेके जाएगा, भाई सदर का रास्ता ही मेरे साथ चल, इधर है। इस रास्ते में सोबत और मोहब्बत, इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं कि इस रास्ते में तालिब सादिक चाहिए। मुर्शद का, और अगर तालिब सादिक नहीं है तो मुर्शद कितना ही कामिल है, उसका फायदा उसको नहीं होगा, मोमिन नहीं होगा। ये रास्ता मोहब्बत का है, क्योंकि तरीक है ये। शरीयत शारा है, एक कुशादा रास्ता है, सकते हैं। एक ही रास्ता है दोनों, लेकिन ये तरीक इसमें मोमिन, क्यों कि ये रास्ता बलाओं का है। तरीकत का जो रास्ता है वो बलाओं का है, और मुनाफिक बला को बर्दाश्त नहीं करता, बला को सिर्फ मोमिन बर्दाश्त करता है। क्यों कि उसके साथ तौफीक मोमिन को ही देता है। कहते हैं तरीक वो है जो रास्ता कूट कूट कर ना हमवार, कभी निचाई आए कभी ऊंचाई आए, कभी पैर फिसले कभी खड़ा हो, इसमें हाथ पकड़कर चलने वाला काम है। ये तारीख घाटी है। अगर ईमान की रोशनी, शायद ईमान नहीं है तो रोशनी नहीं है फिर। इसलिए करो, और उसके रास्ते में वसीला तलाश करो और मुजाहिदा करो ताकि तुम फला पाओ। मुजाहिदे से क्या मुराद है? उनसे कह रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। तो कोशिश करो और कोशिश करो
اور کوشش کرو. جو سچے دل سے ایمان لایا وہ اور کوشش کر. اللہ درجوں والا ہے تو اس کے درجے. اسی لیے اس راستے پہ ایک ساتھی کی ضرورت ہے جو اس راستے کی گھاٹیوں سے واقف ہو. دیکھو یہ سفر ایسے ہی ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات ہجرت فرمائی تو ایک گائیڈ کرنے والا ساتھ تھا راستوں کا کہ جو آپ کو ایسے راستے پہ لے کے جا رہا تھا کہ جہاں کفار نہ آ سکے اور جلدی مدینے پہنچے. وہ اس راستے سے واقف تھا. تو یہی بات ہے جس راستے سے تم واقف نہیں ہو اس راستے پر ساتھ لو کسی کو. جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو وہی کے ذریعے سارے راستے آپ کے لیے ہموار کر دیتا. لیکن یہ بھی ایک تربیت ہے سبق ہے سب کے لیے کہ دنیا کے اسباب کرو تو اب جب ہم اس راستے پہ اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں ایک سبب کرنا پڑے گا. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی مولانا روم علم ظاہر میں علم شریعت میں شمس الدین تبریزی جیسے تو ان کے شاگرد تھے شاگردوں کے شاگرد تھے. روم کے سب سے بڑے عالم تھے جبکہ روم اس وقت علم کا مرکز تھا اور شمس الدین تبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مظلوم سالک تھے کہ کبھی ان پہ جذبہ غلبہ ہوتا وہ مظلوم ہو جاتے کبھی وہ سالک ہو جاتے صحیح ہو جاتے بالکل سو شکر کی حالت دونوں حالتیں ان پہ وارد ہوتی رہتی. ان کی صحبت سے پہلے مولانا روم تھے اور ان کی صحبت کے بعد مولا روم تھے کہ مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلامی شمس الدین تبریزی نہ شبد رومی رہتا مولا روم نہ ہوتا اگر شمس تبریزی کی غلامی اختیار نہ کرتا. حضرت بابا کمال کنجدی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ حضرت شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں اور ان کے جو پیر و مرشد تھے بابا کمال کے وہ تھے حضرت نجم الدین کبرا قلندر. آپس دونوں اثر ہے ہم اثر ہیں یہ اثر ہی ہے ایک دوسرے کے. رحمت اللہ علیہ کا دور وہ دور ہے جو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کا دور ہے.
शमशुद्दीन तबरेजी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद आपकी खिदमत में आपको छोड़ के चले गए। कहने लगे हजरत आप इस करते थे, आप एक तरफ खामोश बैठे रहते। तो जो आपके साथी तालिब इल्म थे वो कहते हैं कि हजरत ना ये अपना सबक याद करता है, मगर अगर हमसे सबक याद ना हो या हम कुछ लिखना कम लिखें तो आप हमारी पनिशमेंट करते हैं। हमें इसका पढ़ने वाला और इसका लिखने वाला इसके बाद आएगा। इसका ही इल्म होगा लेकिन लिखेगा कोई और वही बात हुई। मौलाना शमशुद्दीन तबरेजी ने कुछ नहीं लिखा, जो कुछ लिखा मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने लिखा। तो जो मसनवी है वो हजरत शमशुद्दीन तबरेजी का फैजान है और जलालुद्दीन रूमी का कलम है कि पहले इल्म हासिल किया जाता उलमा की सोहबत से, और जब वो इल्म हासिल करके फारिग हो जाते तो फिर खानकाहों का रुख करते और फिर खानकाहों में तरबियत हासिल करते। क्या होता, वहां इल्म हासिल होता, यहां तज़किया। तो दोनों चीजों से उलूम ज़ाहिर और उलूम बातिन से आरास्ता हो जाते। अच्छा, उनकी कैफियत ये होती कि वो मौलवी कम होते, सूफी ज्यादा हो जाते। आलिम की तरबियत ना हो तो वो बाअदब नहीं होता, और आलिम की इल्म की असल अदब में है। उसके नफ्स की शरारत को जाहिर करता है कि इसका नफ्स जो है मुज़क्का नहीं है, तज़किया नहीं हुआ इसका। तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि इल्म का तस्फिया और आलिम का तज़किया होना लाजमी है, वरना मार्फत नहीं होती उसकी। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दस्तरखान लगा हुआ है, और इसमें हमा अक़साम के खाने मौजूद हैं। तरीन खाना जो है वो अल्लाह की मार्फत है। मगर वो अहले ज़वाहिर से पोशीदा है। तो जब तक हमारी समझ में ये बात नहीं आएगी कि हमें क्या करना है, किस तरीके से इस रास्ते पे चलना है, तो इसकी इब्तिदा यही है कि पहले तौबा कर, कायम रहना है तो दुनिया और दारों ताल्लुक बकदरे जरूरत रख। और तौबा पे कायम रखता है हलाल का लुक्मा। अगर वो अंदर जाएगा
تو روشنی کرے گا، نور پیدا کرے گا، تو گناہ سے بیزاری ہوگی، اور حرام کا لقمہ جائے گا تو ظلمت لائے گا، اندھیرا پیدا کرے گا، کثافت پیدا کرے گا، تو دنیا کی محبت اوز کرے گی۔ تو تین چیزوں کو ابتدا میں سمجھنا ہے۔ عاملین کے نزدیک ابھی یہی کہتے ہیں ریاضتوں کے لیے۔ کیوں کہتے ہیں یہ؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ کچھ کھائے گا پیے گا نہیں تو کوئی، ورنہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ کو تمہارے خالی پیٹ اور بھوکے پیٹ سے کوئی مطلب نہیں ہے، یا بھرے ہوئے پیٹ سے کوئی مقصد نہیں ہے، نقصان نہیں ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان میں تین پرہیزوں کے ساتھ سب سے پہلا پرہیز جو ہے وہ یہ دیکھ تیرا لقمہ کون سا ہے، اس پرہیز میں بھی جو تو استعمال کر رہا ہے وہ لقمہ کون سا ہے۔ اگر تو نے تینوں پرہیز کیے لیکن لقمہ حلال کا نہیں ہے تو پھر یہ بیکار ہو گئے، کثافت تو وہیں رہے گی اور بڑھے گی۔ حلال لقمہ نور پیدا کرتا ہے، اور نور جو اس سے تقویت ملتی ہے روح کو، اور جب روح کو تقویت ملتی ہے تو روح بیدار ہوتی ہے، وہ جاگتی ہے پھر۔ اور جب سارے پرہیز کر مگر لقمہ حرام کا ہی کھا تو کثافت پیدا ہوتی ہے۔ جب کثافت پیدا ہوتی ہے تو وہ لقمہ غفلت پیدا کرتا ہے، وہ ظلمت کو بڑھاتا ہے، وہ غفلت پیدا کرتا ہے، تو تیرے نظر کسی نہیں رہتی۔ ہر تو اس راستے پہ آنے کے لیے سب سے پہلی جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے تین۔ پہلی چیز کہ تو تائب ہو، دوسری چیز کہ تو صحبت اختیار کر، کس کی؟ نیکوں کی، اہل اللہ کی۔ دنیا داروں کی صحبت سے اجتناب کر، لقمہ حلال کا اپنے منہ میں ڈال، لقمہ حرام سے بچ۔ وہ کہتے ہیں تیرا ایک دن، ایک وقت پیٹ بھر لینا حرام لقمے سے تیرے 40 دن کو ضائع کر دیتا ہے۔ صوفیہ بھوک کو کیوں پسند کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے بھوکے رہنے سے نفس کمزور ہوتا ہے، تو جس چیز سے روح کمزور نفس کمزور ہوتا ہے اس سے روح طاقتور ہوتی ہے۔ تو جس نے ان تین چیزوں پہ عمل کیا گویا اس نے تصوف میں قدم۔ پیٹ میں ہوتا ہے خوبی کی بات ہے۔ کیوں؟ کہ وہ لقمہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو وہ جو مردہ گئی وہ مردے سے تعلق ہوگا۔ تو اس لیے اگر ذکر کا فائدہ اٹھانا ہے، تصوف کا فائدہ اٹھانا ہے، اس راستے سے لوگ کو طے کرنا ہے، چلنا ہے، تو پہلے یہ تین ابتدائی چیزوں پر غور کرنا ہوگا، توجہ کرنی ہوگی، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کرے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ دیکھو ہمیشہ یاد رکھو، ہر سانس
تمہارے لیے مہلت ہے، جب تک تجھ پہ قلم نہیں اٹھتا شریعت کا۔ یعنی کہ جب تک تو معصوم ہے، جب تک تو زندگی میں ہے، اور جب شریعت کا قلم لگنا شروع ہوتا ہے تجھ پر، تو پھر تجھے مہلت ہی مہلت دی جا رہی ہے۔ ابھی زندگی نہیں ہے، مہلت ہے کہ اب تو واپس آ جا، واپس آ جا اپنے رب کی طرف، واپس آ جا اپنے رب کی طرف، اس سے تعلق کر لے پیدا، کہ تجھے یہ سانسیں اسی لیے دی جا رہی ہیں کہ تو اس سے تعلق کر لے، باقی اسے تعلق ختم کر۔ لیکن ہم نہیں سمجھتے، ہم اسی بات پہ رہتے ہیں کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے، ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپا آئے گا جب دیکھیں گے، پتہ نہیں بڑھاپا آئے گا نہیں آئے گا۔ تو پھر در جوانی توبہ کردم شیوہ پیغمبری، حضور کرتے ہیں کہ جوانوں کی جو توبہ ہے وہ پیغمبروں کا شیوا ہے، یعنی کہ اس نے ایک پیغمبروں کی زندگی پر عمل کیا جس نے جوانی میں توبہ کی۔ تو کہتے ہیں در جوانی توبہ کردم شیوہ پیغمبری، اور گرگ ظالم مشہود پرہیزگار بوقت پیری، یعنی کہ بھیڑیا جو ظالم ہوتا ہے وہ بھی بڑھاپے میں پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اب شکار کرنے کی طاقت نہیں رہی۔ تو یہ طاقت جو اب نہیں رہی، یہ پہلے سے اگر تو قابو کر لیتا تو وہ ساری زندگی تیری عبادت ہو جاتی۔ تو یہی سمجھنے والی بات ہے بس۔ تو یہ یاد رکھے بندہ کہ میری سانس جو ہے، جو جا رہی ہے اور آ رہی ہے، جو گئی وہ گئی، مگر جو آ رہی ہے وہ میرے لیے نعمت ہے۔ ضائع وہ ہوئی جو اللہ کی، وہ ضائع ہو گئی، اور جو اس کی یاد میں گئی، خیر فرمائے اللہ صلی اللہ محمد نبی الامی معدن الجود والکرم وعلی آلہ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، سے ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے، ہر طرح کی آفات ناکانیاں، اموات ناکانیاں، امراض ناکانیاں سے محفوظ۔ جو لوگ جن جن معاملوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں جو ہم سے پہلے مومن مومنات، مسلم مسلمات، صالحین صالحات اس جہان فانی ایمان پہ استقامت عطا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ یا الہ العالمین ہماری تمام میں ہمیں دنیا اور آخرت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم و آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ کچھ لوگ بیٹھ کا کہہ رہے تھے وہ آ جائیں، جو بیٹھ کرنا چاہ رہے تھے وہ آ جائیں۔ سر ایک دوسرے کندھوں پہ ہاتھ رکھ لو، بیعت وہیں تک ہو جائے گی جہاں بھی ہوگا، جو بھی دیکھ رہا ہے وہ بھی بیعت ہو جائے۔ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے توبہ کی اپنے تمام گناہوں سے جنہیں میں جانتا ہوں اور جنہیں میں نہیں جانتا، اور میں عہد کرتا ہوں اپنی باقی زندگی اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق گزاروں گا۔ پڑھیں لا الہ الا اللہ، یا سول بردیہ، چشتیہ، قلندریہ، نقشبندیہ، ابوالعالیہ، جہانگیریہ میں داخل سلسلہ مرید کیا، آپ نے قبول کیا، قبول کیا، قبول کیا، الحمدللہ۔
اللہ خیر بتائے گا.